سے کچھ عرصے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا، انکشاف کیا تھا سندھ حکومت میں جاری کرپشن کے حوالے سے اس کے محکمہ خزانہ میں اور اس محکمہ خزانہ کے ریٹائرڈ ملازمین کے پینشن فنڈ میں خرد برد فراڈ جعلی اکاؤنٹس بنانے کی خبر کے حوالے سے اب اس کی تحقیقات بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھورک دندے میں جو فراڈ کی رقم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 2.25 ارب کی کرپشن سے شروع ہونے والی تحقیقات 4.25 ارب تک پہنچ چکی ہے، گویا کہ پینشن فنڈ میں سے 4.25 ارب کا فراڈ ہو چکا ہے محکمہ خزانہ کے ریٹائرڈ ملازمین کے اپنے پینشن فنڈ میں، اور اب اس معاملے میں محکمہ خزانہ کی اعلیٰ انتظامیہ کے ملوث ہونے کے بھی شواہد مل رہے ہیں۔ نیب کراچی نے اس سال جنوری میں اس اسکینڈل کی تحقیقات شروع کی تھی۔ نیب کو اطلاع ملی تھی کہ محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے اس سال 2012 سے سال 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے 2.25 ارب روپے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس فراڈ کے لیے استعمال کیے گئے 150 سے زائد بینک اکاؤنٹس میں سے 95% وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں کھولے گئے۔ رواں سال جنوری کو ہم نے اس پروگرام میں بھی اس فراڈ کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نیب کراچی نے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ سے جعل سازی کے ذریعے 2.25 ارب روپے نکالنے کا فراڈ پکڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ 2.25 ارب کا فراڈ سرکاری ملازمین کے پینشن فنڈ میں کیا گیا۔ سال 2012 سے 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے رقوم نکالی گئی، یعنی پینشنرز بھی جعلی، ان کے بنائے گئے بینک اکاؤنٹس بھی جعلی۔ محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے جعلی پینشنر کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کے یہ جعلی بلز تیار کیے جاتے، پینشنرز کے جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیش جمع کرایا جاتا۔ جی ہاں، یہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ سندھ میں ہی ہوا ہے اور وزارت خزانہ میں ہوا ہے۔ یہ وہی وزارت خزانہ ہے جسے 12 سال سے مراد علی شاہ چلا رہے ہیں۔ نیب تحقیقات میں اب انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ خزانہ کی انتظامیہ نے ٹریجری آفس حیدرآباد کے ذریعے پینشن فنڈ میں مسلسل 5 سال سے ہونے والے فراڈ پکڑنے کے بجائے اضافی 1 ارب روپے آؤٹ آف سائٹ بجٹ غیر قانونی طور پہ جاری کر دیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے ہونے والی تفتیش کے نتیجے میں فراڈ کے تانے بانے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جا ملتے ہیں، کیونکہ پچھلے 13 برس سے محکمہ خزانہ کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ فراڈ کیس میں جعلی تعمیراتی کاموں کے جعلی ٹھیکیداروں کے بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں، جن کے ذریعے پینشن فنڈ کے 75 کروڑ روپے چرائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ فراڈ کے مرکزی ملزم اور محکمہ سندھ میں گریڈ 5 کے جونیئر کلرک اعجاز داوچ نے فراڈ سے حاصل کردہ رقم سے ٹنڈو قیصر میں 1 ارب روپے کی مالیت کی زرعی زمین خریدی۔ فراڈ کی تحقیقات سبٹاج کرنے کے لیے 20 کروڑ روپے رشوت لینے والے نیب افسران اور ان کے رشوت دینے والے گروہ کو بھی ڈی جی نیب کراچی نے دھر لیا ہے۔ یہاں پہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، جبکہ مرکزی ملزمان سابق ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر حیدرآباد مشتاق شیخ اور دوسرے 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں فراڈ میں ملوث 3 بینک مینیجرز بھی شامل ہیں۔ گویا کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ جب ہم نے یہ خبر یہاں بریک کی تھی تو اس وقت یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جتنا لگ رہا تھا کہ اس میں فراڈ ہوا ہے، جتنا ہم لگ رہے تھے خرد برد ہوا ہے اس پینشن فنڈ کے ذریعے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، 100-200 گنا شاید اس سے زیادہ اس کا اسکوپ ہے۔ اور اب جو زیادہ شاکنگ چیزیں سامنے آنی ہیں اس میں کچھ ہم نے بیان کی، اس کی کچھ تفصیلات دیجیے۔ ہاں جی خان صاحب، اس میں جو جیسے سب سے پہلے میں اس کے اسکوپ کی اگر بات کروں تو اسکوپ میں اب جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک تو حیدرآباد ٹریجری کے جو بلز ہیں اس میں تقریباً پہلے 150 اکاؤنٹ تھے، تو اب وہ اکاؤنٹس کی تعداد 200 سے زائد بڑھ گئی ہے، جو حیدرآباد کے ٹریجری سے جعلی بل گئے اور جعلی میں رقم نکالی گئی۔ یہ جو 4.25 ارب روپے کی رقم ہے یہ صرف حیدرآباد ٹریجری آفس کی ہے، لیکن اس کے علاوہ نیب افسران کا یہ کہنا ہے کہ ان کا دائرہ اب جام چھورو، دادو، نوشہرو فیروز اور دیگر جو اضلاع ہیں ان کی ٹریجری آفس تک پہنچ چکا ہے۔ دادو میں تقریباً 1 ارب روپے کے فراڈ کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ جام چھورو میں بھی تقریباً 47 کروڑ روپے کے فراڈ کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح نوشہرو فیروز میں بھی، تو اس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فراڈ پورے سندھ میں ہوا ہے، اور نیب کی یہ کوشش ہے کہ اس فراڈ کا دائرہ تمام اضلاع تک پھیلایا جائے، اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 4.25 ارب روپے تو ابھی سامنے آئے ہیں، لیکن یہ افراد تقریباً 10 ارب روپے کا ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک اندازہ کیا یہ موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ ایک بار اس کو دوبارہ دہرائیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کرتے کیا تھے یہ لوگ اس پینشن فنڈ کے ساتھ۔ خان صاحب یہ کرتے تھے کہ یہ محکمہ خزانہ سے
جو رقوم پینشن فنڈ میں جاتی تھی، تو یہ ٹریجری آفس میں 2012 سے 2018 کے درمیان ان دنوں میں مینول سسٹم تھا. یہ جو کمپیوٹرائز جو سینٹرلائز کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ ابھی نافذ نہیں ہوتا. تو ان دنوں میں یہ ٹریجری آفیسز جعلی بلز بنا کر بینک افسران سے مل کر اور ان کے جعلی اکاؤنٹس کھول کر اور وہ کیش کراتے تھے. کیونکہ یہ سارے جو بلز ہیں یہ اوپر نہیں جاتے تھے، یہ نیچے سارا کام ہوتا تھا. لیکن اس میں اب جو نیب کو تحقیقات کے نتیجے میں یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے 5 برس کے دوران 2012 سے 17 کے دوران 1 ارب روپیہ محکمہ خزانہ نے پینشن فنڈ میں اضافی جاری کیا ہے. یعنی کہ ہر سال 15 سے 20 کروڑ روپے حیدرآباد ٹریجری اکاؤنٹ زیادہ خرچ کرتے تھے اور اس کو نہ ریکنسائل کیا جاتا تھا، نہ اے جی سندھ اس پہ اعتراض کرتا تھا، لیکن ہر سال محکمہ خزانہ اضافی پیسے دیتا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت تھی جس میں محکمہ خزانہ کے اعلیٰ افسران، انتظامیہ بھی اس میں ملوث تھی اور نیچے والے بھی اس میں ملوث تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آڈٹ نے بھی اعتراض کیا تھا، ڈی جی آڈٹ نے بھی ان چیزوں پہ اعتراضات کیا تھا. ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جو مرکزی ملزم ہے مشتاق شیخ صاحب، اس نے نام لیا ہے ایک آفیسر کا، اسٹاف آفیسر تھے سابق وزیر خزانہ مراد علی شاہ صاحب اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے، اس کا انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ سارا دھندا ان کے ذریعے ہوتا تھا. ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ فنڈز کی ریلیز میں اس بندے کا بڑا رول ہوتا تھا. اور اس نے یہ بھی وہ آفیسر اس وقت اسٹاف آفیسر ہے سی ایم ہاؤس میں، سی ایم صاحب کے، تو اس کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ ایک اور اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جب یہ کیس سامنے آیا اور پھر یہ تحقیقات یہ تمام چیزیں شروع ہوئی تو اسی گروہ نے نیب کے کسی افسر کو خریدنے کی کوشش کی، بلکہ خرید لیا. اس کی بھی اب پہچان ہو گئی ہے اور نیب نے اپنے جو اس میں ذمہ دار تھے ان کو گرفتار کیا، ان کے خلاف بھی ایکشن کیا ہے. ہاں، یہ بہت زبردست بات ہے خان صاحب، یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب کو سب سے پہلے تو اپنے ایک ان کے افسر ہیں زین العابدین، ان کا فون ریکارڈ کیا. ملزمان سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اس کے بعد جب اس افسر کو پکڑا تو پورا ایک نیٹ ورک سامنے آ گیا اور اس وقت تک یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ 4 نیب افسران جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے. اس میں ایک منور گوپانگ ہے جو بیسیکلی نیشنل بینک کا ملازم تھا اور بینک میں اور نیب میں بینکنگ ایکسپرٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا. اس نے 10 کروڑ روپے اعجاز ڈاور سے مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے لیے کہ جن کے تمام شواہد ہیں بینکنگ کے حوالے سے ان کو خوشب کرے گا. ایک دوسرے ہے منیر احمد جو بینک کے چھوٹے ملازم ہیں، افسر ہے، اس نے بھی 10 کروڑ روپے اعجاز ڈاور سے مبینہ طور پہ لیے. ان لوگوں نے یہ پیسے کیسے لیے، کہاں انویسٹ کیے اور ان کے اور کون گواہان ہیں اور ایگریمنٹ میں کون کون لوگ شامل ہیں، یہ سارے تفصیلات جو ہے نا نیب کراچی نے حاصل کر لیے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا. تو اس طرح یہ جو کوشش تھی سبوداز کرنے کی وہ عملی طور پر یہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت تک ناکام ہو چکی ہے. جی بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.